السلام علیکم. ہم او لیول اسلامیت کی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں ہم پورا کورس کور کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ آج کی ویڈیو موجود ہے جس میں ہم حدیث نمبر 8 کو کور کریں گے. تو سب سے پہلے مارکنگ اسکیم میں جو تھا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور پھر ہم کچھ اپنے پوائنٹس ایڈ کریں گے. حدیث ہے دی میسنجر آف اللہ may Allah bless him and give him peace said, whom do you count to be a martyr؟ آپ کس کو شہید مانگتے ہیں amongst you، اپنے درمیان. They said، انہوں نے کہا، او میسنجر آف اللہ، whoever is killed in the way of Allah is martyr، جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، وہ جس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے. He said in that case the martyrs of my community will be very few، اس طرح تو میری جو امت ہے اس میں شہید بہت کم ہوں گے. He who is killed in the way of Allah is a martyr، یہ بات درست ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، جو قتل ہوا، وہ شہید ہے. لیکن he who dies of natural death in the way of Allah is a martyr، اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتے ہوئے کوئی شخص قدرتی موت بھی مر گیا تو بھی وہ شہید ہے. he who dies in the plague in the way of Allah is martyr، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کوئی اگر طاعون سے ہی مارا گیا تو بھی وہ شہید ہے. he who dies of cholera in the way of Allah is a martyr، اور جو شخص جو ہے وہ کالرا سے مر گیا، پیٹ کی بیماری سے مر گیا، تو وہ شخص بھی جو ہے وہ شہید ہے اللہ کے راستے میں. تو انہوں نے کیا کہا جی، the حدیث broadens the scope of martyrdom، ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے. اچھا، it gives the believers the important teaching that God considers all those Muslims who live righteous life trying to seek his pleasure and die while so doing are given the status of a martyr. تو ہر وہ شخص جو کہ اللہ کے راستے میں، اب اللہ کے راستے میں مر گیا کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہ میں ایڈیشنل پوائنٹ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے راستے کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے یہاں پہ کہ اللہ فی سبیل اللہ ہے نا. تو اللہ کے راستے میں کیا ہے کہ جو ایسی لائف گزارا تھا جس کی لائف کا مقصد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں کہ اس میں ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے جو کہ پبلک لوگوں کو، بچوں کو اس لیے پڑھا رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے. ایک فوجی بھی ہو سکتا ہے، ایک لائر بھی ہو سکتا ہے جو قانون کی حکمرانی اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے جو اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایگزامپل آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، میں نے ایڈٹ پوائنٹ بتا دیا آپ کو. اچھا جی، پھر candidates can develop the answer by discussing various ways in which martyrdom can be achieved. تو جو یہاں پہ چیزیں بتائی ہیں ان کا پہلے ذکر پورا کریں گے، پھر مزید اپنی طرف سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا. The core teaching that needs to be brought out in the answer is that God loves his creation. آخر میں یہ کنکلوڈ کرنا ہے آپ کو کہ ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس پہ کنکلوژن آپ کو دینا ہے. اینڈ ریوارڈ آل دوز ہو آر اوبیڈینٹ ٹو ہم، جو بھی اس کے ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ماتحت رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرتے ہیں. یہ آپ کا کنکلوژن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے جو ایکسپلینیشن ہے کہ ہاؤ وی کین اڈیپٹ دس. The teaching given in this hadith can be put into practice in many ways. By worshipping God, a person may strive God's way in his person. By giving charity and zakat, a Muslim can financially strive in God's way. Other examples can be given to develop the answer. Candidates could write that helping in fundraising, to building a mosque or hospitals, or to contribute towards other welfare projects are ways that Muslims can live their lives in a way pleasing to God, which will earn them high status of a martyr. جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ایڈیشنل چیزوں کو تذکرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک پوائنٹ نہیں ہے بلکہ یہ پوائنٹس ہیں کہ وہ مزید چیزیں جن کو کہ ہم ڈسکس کریں گے اور شہادت کے طور پہ اس کو ان دا وے آف اللہ کرنے کے حوالے سے بات کریں گے. اسی طرح سے انہی چیزوں کا یہاں پہ بھی تذکرہ کر سکتے ہیں ہم، انہی سے ریلیٹڈ اور اس کی ایگزامپلز میں لے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ ایک جو ہے وہ ابھی ریسنٹ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، ریسنٹ سے آپ ایگزامپل اٹھاتے ہیں تو اچھا رہتا ہے. تو ریسنٹ سے اگر آپ اس ایگزامپل اٹھائیں گے تو فلڈ کے لیے جو ہے وہ کوئی بندہ جو اپنا پوری ایفرٹس کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ بار بار اس میں مینشن کرتے رہیے گا کیونکہ یہاں بھی بار بار فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے نا، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں. تو فلڈ وکٹمس کی کوئی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے. گلوبلی پولوشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں.
ٹھیک ہے، ٹری پلانٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سارے کام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے وائل ڈوئنگ دیز تھنگس تو اس کو مارٹر کہا جا سکتا ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہو گیا. ایک نظر جلدی سے ہم اس کی آگے کی مزید دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ہوں گی مارکس کی، تو ہم اس میں سے پھر دیکھتے ہیں کیا کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے. دا حدیث یہ آگے نیکسٹ ایئر دا حدیث broadens the concept of martyrdom، یہ وہی والی بات ہو گئی. And goes on to give Muslims an important teaching that God considers all those Muslims who live their lives righteously with the intention of gaining His pleasure and die in the process are considered martyrs. ٹھیک ہے، وہی والی بات آ گئی. Candidates can develop their response، یہ بات ٹھیک ہو گئی. The core teaching is that God loves His creation، exactly وہی بات ہو گئی جو پچھلی دفعہ آئی تھی. یہ ساری باتیں آپ کو لکھنی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کی دیکھ لیتے ہیں implementation. There are many ways in which the teaching of this hadith could be acted upon on daily life by worshiping God, by a person may strive in God's way by spending his wealth. ٹھیک ہے، exactly وہی ہے جو پیچھے آئی ہوئی تھی، تو یہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایز آلویز جو مارکنگ اسکیم میں ہے وہ پوائنٹس آپ کو لینے ہی ہیں، اور جو ایڈیشنل پوائنٹس ہیں میں نے بتائے وہ آپ اس کے اندر انکارپوریٹ کریں اور کوشش کریں کہ جو گیون اسپیسز کے اندر آپ یہ پورا ایک اپنا آنسر بنا سکیں. تو یہاں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک آپ اس کی تیاری کیجیے. اللہ حافظ.